اب ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، آ کے بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے، پھر دیکھیں گے اگر حضرت نے ران اٹھا لی، حضرت ران کھا رہے ہیں، ارے خود جو 8 کھا کر آئے ہو بھائی، وہ حضرت انسان نہیں ہو، ران نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب تمہارے سامنے جو کی روٹی کھائیں گے تو بزرگی مانو گے نا، ران کھا لی تو گناہ کبیرہ ہو گیا. یہ بے وقوفی کی بات ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھی. بوڑھی خاتون کی، اکثر سرکار ان کے گھر پہ چلے جاتے تھے. ایک دفعہ تشریف لے گئے تو کھجورے لا کے رکھ دی. سرکار نے فرمایا کہ بریرہ، ہم نے تمہاری ہانڈی میں کچھ پکتے ہوئے سنا ہے. جب ہم اندر آئے اسکی رسول اللہ وہ گوشت ہے. فرمایا تو ہمارے پاس لاؤ. اسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقے کا گوشت ہے، ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ تو نہیں کھاتے ہیں، آپ کے لیے تو مناسب نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تیرے لیے صدقہ تھا اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے. جب تم نے لے لیا صدقہ ادا ہو گیا، اب ہدیہ ہے، لے کر آؤ. فرمایا دستی لے کر آؤ. وہ گئی، بازو جو ہوتا ہے وہ مرغی وہ بکری کا لے آئی. سرکار نے تناول فرمایا، فرمایا اور لاؤ. دوسرا بھی لے آئی، تناول فرمایا. سرکار نے فرمایا اور لاؤ. اسکی رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. فرمایا اگر تم منع نہ کرتی تو میں منگواتا رہتا اور ہنڈیا سے دستیاں نکلتی رہتی. یہاں 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ اگر بزرگوں کا کبھی فیض ملے زبان مت کھولیے گا، فیض منقطع ہو جائے گا. یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا. جو مل رہا ہے لے لو بابا، لے لو، جتنا مل رہا ہے زبان بند کر کے لے لیں. بعض بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ آ کے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت یوں ہو تو کیا ہوگا، حضرت یوں ہو تو کیا ہوگا. بھائی یہ ہوشیاریاں ان بارگاہوں میں نہیں چلتی ہیں. یہاں پہ عارضی انکساری بالکل خالی پیالہ بن کر آئیں، اس میں کچھ بھر کر لے کر جائیں، ورنہ محروم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر گوشت کا کھانا اور خصوصاً ڈیمانڈ کر کے کھانا معیوب اور معتوب ہوتا تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہوگا. لیکن ان کا یہ کھانا، ان کے لباس اختیار کرنا، جسے غوث پاک نے اشارہ کیا، کوئی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. آخری واقعہ عرض کر کے اپنا بیان ختم کر دیتا ہوں. حضرت کا ایک حضرت تھے، بڑے بزرگ تھے، اکابرین نے لکھا ہے واقعہ. انہوں نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ بیٹا یہ کھانا لے جاؤ اور نہر کے پار ایک بزرگ ہوں گے ان کو دے دینا. اس نے کہا کہ حضرت اس وقت بڑی طغیانی ہے، نہر تو بہت تیز چل رہی ہے اور ملح وغیرہ ہوگا نہیں، میں نہر پار کیسے کروں گا. آپ نے فرمایا جب تو نہر کے پاس پہنچے تو جا کر کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا. حضرت کے بچے بھی تھے. مرید نے کہا حضرت کیا فرما رہے، زوجہ کے قریب نہیں گئے، بچے کیسے ہو گئے. لیکن حضرت کا حکم تھا. کہنے گے ٹھیک ہے. گیا بھی دریا کے سامنے، کہنے لگا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو کبھی زوجہ کے قریب نہیں گیا. دریا نے فوراً راستہ دے دیا، پار ہو کے چلے گئے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کا پیغام پہنچایا. کھیر تھی، وہ کھیر پیش کی، حضرت نے تناول فرمائی. تو مرید نے کہا حضرت پہلے تو میں نے حضرت کا ایک پیغام دریا کو پہنچا دیا تھا، اب کیا کہوں. فرمایا دریا سے جا کر کہنا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا. ابھی تو کھیر کی پوری پلیٹ کھا گئے اور کچھ نہیں کھایا. لیکن تھا تھوڑا سعادت مند. ہماری طرح ہوتا تو وہیں دلیلیں مانگنا شروع کر دیتا. آیا بھائی وہی جملہ کہا، دریا نے راستہ دے دیا، پار ہو کے حضرت کے پاس پہنچ گیا. قدموں میں گر گیا، حضرت مجھے بچائے. ذہن وسوسے سے پاک نہیں ہو رہا. بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے نا آپ کو، یہ میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا، مجھے سمجھائیے. آپ مسکرائے، فرمایا کہ نادان، نہ میں نے جھوٹ بولا نہ اس نے جھوٹ بولا، ہم نے سچ کہا. میں اگر کبھی زوجہ کے قریب گیا ہوں تو کبھی بھی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں گیا، ہمیشہ اپنے اللہ کی نبی کی سنت کی تکمیل اور ادائیگی کے قصد و ارادے سے گیا ہوں. اس لیے میں نے کہا میں کبھی زوجہ کے قریب نہیں گیا، یعنی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں گیا. اور ان بزرگ نے بھی بالکل صحیح فرمایا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنے نفس کے تابع ہو کر نہیں کھایا، ہمیشہ کھایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھایا. تو میں نے تھوڑا سا دیکھیں آپ کو اشارے کی، ان چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس آستانے سے وابستہ ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت سمجھیں. آپ وابستہ ہوں، اپنے گھر کے بچوں کو فوراً سے پیشتر وابستہ کریں. ہم کہتے ہیں جوان ہوگا نا تو حضرت کے پاس لیں گے، نہیں، میں کہتا ہوں 1 دن کا بچہ بھی ہے نا حضرت کا مرید کروائیں، حضرت کے پاس لے کر. سبحان اللہ. وہ 1 دن کا بچہ بھی فیوض و برکات سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اور یاد رکھیے اگر بچہ نابالغ ہوتا ہے تو اس کا ولی اس کو بیعت کروا سکتا ہے. اسی طرح جو بہنیں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، آپ ان کو راضی کریں، ان کو تیار کریں، انہیں بیعت کروائیں.
کوئی اس سلسلہ فیض سے محروم نہیں رہنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ اکابرین کی صحبت اختیار کرتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اگر دنیا میں ترقی ظاہر نہیں بھی ہوئی، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ، میدان محشر میں دیکھیے کہ ان لوگوں کی کتنی حکومت ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بعض امتی پوری ایک جماعت کی، بعض 10 کی، بعض 5 کی، بعض 1 کی شفاعت کرے گا. اس پہ ایک حدیث علماء نے لکھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو میدان محشر میں مطلب کھڑا ہوگا، جا رہا ہوگا نکل کر، سامنے جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، تو اس میں سے ایک جہنمی آگے بڑھے گا اور کہے گا ایک شخص تو پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ فرمائیں گے کہ نہیں. وہ کہے گا یاد کر میں نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پلایا تھا. اللہ کی عطا سے اس کو یاد آ جائے گا. وہ کہے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، آپ تو جنتی ہیں، جنت کی طرف جا رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کر لے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم اس نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، اس کے صدقے اس کی بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، میں نے آج تیری سفارش کرتے ہوئے اس کی بخشش کر دی. سبحان اللہ. جب ایک گلاس پانی پینے والا یہ کام کر رہا ہے تو جو ہمیں فیض کے دریا پلا رہا ہے اس کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اعظام کی صحبت ضرور اختیار کر کے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہے. علماء نے اس حدیث اور آیت کو ملایا اور فرمایا غور کرو، جب تم میدان محشر میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تم نے محبت رکھی تھی اس کے ساتھ تمہیں کھڑا کرے گا. اگر وہ اولیاء اعظام ہیں، جب تم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں کبھی غمگین نہیں کرے گا. اور یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب اپنے پیاروں کو غمگین نہیں کرتا تو ساتھ رہنے والوں کو بھی غمگین نہیں فرمائے گا، ان کی بھی بخشش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.